بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، کراچی کے حضرت بو علی سینا صاحب نے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ پر ایک دوسرا اعتراض جو قائم کیا ہے، آپ پہلے اس اعتراض کو موصوف کی زبانی سماعت فرمائیں، پھر فقیر اس پر چند معروضات عرض کرتا ہے۔ اور ایک جگہ پر یہی معاملہ ہوا کہ کسی شخص کا رد کرتے کرتے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک اعلیٰ ذکر کر کے لہجہ ان کا بہت غلط ہو گیا، جو بالکل شایان شان نہیں بنتا، ادب کے مطابق نہیں بنتا۔ یہ ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، پڑھیے گا، دیکھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا تو بکر کے نزدیک اللہ نے ایسا بےہودہ بے معنی امتیاز مقرر کیا جس سے رسول تک کو تمیز نہ ہوئی، تو امتیاز کیا خاک ہوا؟ یا بکر کے گمان میں معاذ اللہ رسول اللہ کی عقل اتنی موٹی ہے کہ بکر کی مت سے بھی گئی گزری ہے کہ خدا کے واضح امتیاز کے بعد بھی تمیز نہ ہوئی۔ یہ انداز ہے، یعنی میں کسی کے رد پہ بول رہا ہوں کہ یعنی آپ کے گمان میں لگتا ہے ایسا ہے کہ رسول اللہ کی عقل اتنی موٹی تھی کہ آپ سے بھی گئی گزری نہ کہ ان کو سمجھ میں نہیں۔ یار یہ کیا انداز بیان ہے؟ یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہو؟ جی تو معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ نے حضرت بو علی سینا آف کراچی کا کلپ سماعت فرمایا۔ حضرت کو اگر سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی کسی عبارت پر اعتراض تھا یا انہیں اپنی عقل کے موٹا ہونے کی وجہ سے وہ درست نہیں سمجھ رہے تھے، تو بھی موصوف کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس عبارت کے سیاق و سباق سے ناظرین و سامعین کو آگاہ کرتے، مگر موصوف سلطان راہی کی طرح اپنی بڑکیں سنانے کے لیے کیمرہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنے کچے، کمزور اور اعتراضات قائم کرنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی بھی تحقیق و جستجو سے وابستہ شخص کراچی کے ان حضرت بو علی سینا صاحب کی جہالت و حماقت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارے حضرت، آپ تو اب لگے ہیں اعتراضات قائم کرنے، اور وہ بھی ہفتے کے 6 دن ورکرز کے ساتھ دوسری مصروفیات میں مشغول رہنے، اور صرف ایک دن کے لیکچرز دینی دینے کی حالت میں، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دور سے مخالفین اپنی اچھی خاصی تعداد اور پورا ہفتہ اسی محنت و لگن میں گزارنے والے، جن کے ناموں کے ساتھ نہ جانے کتنے موٹے القابات بھی ان کے حاشیہ برداروں نے لگا رکھے تھے۔ کسی کو معاذ اللہ بانی اسلام کا ثانی کہتے تھے، تو کسی کو ابو حنیفہ وقت، کسی کو بخاری و بہقی وقت جیسے القابات سے ملقب کرتے تھے۔ ایسے موٹے موٹے القابات والے افراد بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی تحریرات و عبارات میں سے کوئی قابل گرفت بات پیش نہ کر سکے، تو جناب کے ساتھ ابھی تک تو صرف مفتی ہی کا لاحقہ لگا ہوا ہے۔ جناب خاک کوئی ایسی بات پیش کر سکیں گے؟ جناب کراچی کے حضرت بو علی سینا صاحب، آپ کی ایسی حرکتیں دیکھتے ہوئے وہ مثل یاد آ جاتی ہے کہ کیا پدی کا شوربہ۔ خیر، اگر واقعی جناب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں کوئی صلاحیت موجود ہے، تو جناب کوئی علمی، اعتقادی، قابل گرفت بات پیش کریں، اور فقط بڑھکوں سے نہیں بلکہ دلائل سے اس کا قابل گرفت ہونا ثابت کریں۔ باقی
تھیٹروں میں اداکاروں کی طرح دھاڑنے اور چیخیں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ گلا پھاڑنے سے مسائل قابل گرفت ثابت نہیں ہو جاتے۔ کوئی احمق آدمی احمق آدمیوں کے درمیان جس چیز کو چاہے حماقت پر محمول کر سکتا ہے، مگر وہ اس کی اپنی حماقت ہوتی ہے۔ جناب نے بھی یہ اعتراض کر کے اپنی حماقت کو مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اب ذرا اس عبارت کا پس منظر سنیں۔ ایک شخص تھا جو سجدہ تعظیمی کا قائل تھا، اور اس نے سجدہ تعظیمی کے جواز کی دلیل کچھ اس انداز میں پیش کی کہ خدا نے اپنے عبادت کے سجدے کے لیے کعبہ کو سمت قرار دیا ہے۔ اس میں ایک بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ خدا سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم میں امتیاز قائم کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمان جان جائیں کہ سمت کعبہ کا سجدہ عبادت ہے جو غیر خدا کو جائز نہیں، اور غیر مقرر سمت کے سجدے جائز ہیں۔ مزید اس نے یہ کہا کہ سمت کعبہ کا سجدہ عبادت کا سجدہ ہے جو غیر خدا کو جائز نہیں، اور غیر مقرر سمت کے سجدے جائز ہیں، جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ ساری عبارات موجود ہیں۔ اس عبارت میں اس شخص نے سجدہ تعظیمی کی ممانعت میں واضح احادیث و روایات کو رد کرتے ہوئے جو فلسفہ پیش کیا تھا کہ کعبہ کو سمت قرار دینے میں یہ فلسفہ پوشیدہ تھا کہ کعبہ کا سجدہ عبادت ہے جو غیر خدا کو جائز نہیں، اور غیر سمت مقرر کیے سجدہ جائز ہے۔ اس کے اس فلسفے سے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض وارد ہو رہا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے منع فرمایا ہے۔ پس اگر کعبہ امتیاز ہوتا، یہ فرق سجدہ تعظیمی کے قائل پر تو واضح ہو گیا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ فرق جو ہے وہ مخفی رہا۔ پس سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس کی تحریرات و عبارات کے مفاسد و خرابیوں کو ذکر کرتے ہوئے مذکورہ بالا عبارت جو تھی وہ تحریر فرمائی، یعنی یہ صرف اس قائل شخص پر رد نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کی تحریر اور عبارات جو تھی اس کے اندر جو مفاسد اور جو برائیاں پائی جا رہی تھیں ان کو بھی بیان کیا جا رہا تھا۔ مفتی شرع کسی کی عبارت کی برائی بھی بیان نہ کرے، بلکہ اس کو چھوڑ دے، یوں ہی رہنے دے، اور عوام کے سامنے اس تحریر و عبارات کے مفاسد و خرابیاں بھی بیان نہ کرے۔ حضرت ابو علی سینا صاحب جناب عجیب بات کر رہے ہیں۔ جناب نے اپنی موٹی عقل کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے غصے میں آ کر اس کے رد میں یہ عبارت لکھی ہے۔ جناب من ایسا نہیں ہے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے تو اس شخص کی عبارت میں پائی جانے والی برائیاں، خرابیاں اور مفاسد جو تھے جو اس عبارت میں موجود تھے انہیں بیان کیا ہے۔ تو یہ کام نہ صرف سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے تنہا کیا ہے، بلکہ ہمارے دیگر اکابرین علماء اہل سنت و جماعت اور متکلمین اہل سنت و جماعت بھی مخالفین کی عبارات میں پائی جانے والی خرابیاں اور مفاسد جو تھے ان کو اسی انداز میں بیان کرتے آئے ہیں۔ بطور نمونہ ایک حوالہ آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت علامہ ابو معین نصفی حنفی ماتریدی رحمہ اللہ، جن کا وصال جو ہے وہ
108 ہجری ہے، آپ معتزلہ کی تردید کرتے ہوئے تحریر فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب ہے التمہید، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ والذی یؤید ما ذهبنا الیہ ان اللہ تعالی لما عرف من فرعون انہ یکفر ولا یؤمن فلو اراد منہ ان یؤمن ولا یکفر لاراد وجود ما لو حصل لصار ہوا جاہلاً، کہ یعنی جس طرف ہم گئے ہیں والذی یعید ما ذهبنا الیہ، ہم جس طرف گئے ہیں اس بات کی تائید یہ چیز بھی کرتی ہے کہ لما عرف من فرعون انہ یکفر ولا یؤمن، کہ جب رب تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون نے کفر کرنا ہے اور وہ ایمان نہیں لائے گا، فلو اراد منہ ان یؤمن ولا یکفر لاراد وجود ما لو حصل لصار ہوا جاہلاً، پس اگر رب تعالی فرعون کے لیے یہ ارادہ کرتا کہ وہ ایمان لائے تو رب تعالی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاہل ہو جاتا۔ اب یہ الفاظ ذرا غور کرنا، میں نے آدھی عبارت کا ترجمہ کیا ہے، کچھ عبارت پڑھ دیتا ہوں تو فیصیر مرتدن بتجہیل نفسہ وزوال ربوبیتہ وکذا اخبر انہ یملأ من جہنم من الجنۃ والناس اجمعین ولو اراد منہم الایمان دون الکفر لاراد اللہ یتحقق ویکون بہ کاذبا او اراد ما یصیر بالتحقق اخبارہ ظالما فصار مریدا جہل نفسه وكذبه وظلمه وهو كله سفح۔ التمہید فی اصول الدین صفحہ 118 ہے اور المکتبۃ الازہریہ للتراث سے یہ شائع شدہ ہے۔ تو فقیر نے آدھی عبارت کا ترجمہ کیا ہے تاکہ عام سامعین و ناظرین جان سکیں اور جناب کو بھی کچھ تسلی حاصل ہو جائے۔ مزید آگے جناب پڑھ کر خود دیکھ لینا اور سمجھ نہ آ سکے تو کسی قابل استاد سے سمجھنے کی کوشش کر لینا کہ مخالفین کی عبارات اور ان کے عقائد و نظریات کی وجہ سے جو خرابیاں اور مفاسد لازم آتے ہیں یا ان کی عبارات و تحریرات میں جو پوشیدہ خرابیاں اور مفاسد ہوتے ہیں، علماء اہل سنت و جماعت ان کو بیان کرتے آئے ہیں۔ اس باب میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تنہا منفرد نہیں ہے، بلکہ جناب کی موٹی عقل کی خرابی ہے کہ جناب جدل اور برہان کے انداز کو نہیں سمجھ سکے اور نہ جناب کو مذہب اور لازم مذہب کے بارے میں کوئی آگاہی حاصل ہے، پس خواہ مخواہ منہ اٹھا کر اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جناب علامہ ابو معین نصفی حنفی ماتریدی رحمہ اللہ پر کون سا فتویٰ صادر کریں گے، جن کی عبارت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی؟ ضرورت کے وقت مزید بھی انشاءاللہ العزیز ہم پیش کریں گے۔ پس سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر جناب کا اعتراض بے جا ہے اور علمی دنیا میں اس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے سجدہ تعظیمی کے قائل کی عبارت کی خرابیاں اور مفاسد کو بیان کیا ہے، جس کو جناب نے اپنی موٹی عقل کی وجہ سے گستاخی سمجھ کر مارکیٹ میں اپنی فالوئنگ بڑھانے اور علمی روب و دبدبہ قائم کرنے کی احمقانہ سوچ کے ساتھ پھینک دیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عبارت اور تحریر کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔